دفاعی امور کے حوالے سے بارہا دہرایا ایک اصول ہے۔ یہ متنبہ کرتا ہے کہ برسوں کی مشق کی بدولت تیار کیے منصوبے میدان جنگ میں پہلی گولی چلتے ہی عمل کے قابل نہیں رہتے۔ ایران کے روحانی رہنما علی خامنائی کو شہید کرنے کے بعد امریکہ اور اسرائیل میری ناقص رائے میں ایران کے ساتھ جنگ کے دوران اب ایسا ہی محسوس کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے جاسوسی اداروں کی ایران کی حساس ترین اداروں تک رسائی تو چند برس قبل اس وقت ہی ثابت ہو گئی تھی جب حماس کے بانیوں میں سے ایک اہم ترین رہنما کو دورہ تہران کے دوران وہاں کے فوجی علاقے میں قائم ایک محفوظ ترین عمارت میں نہایت سرعت و مہارت سے شہید کر دیا گیا تھا۔ CIA بھی کئی دہائیوں سے ایران پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ معلومات تک رسائی ہی مگر جنگوں میں حتمی کردار کی حامل نہیں ہوتی۔ افغانستان پر 2 دہائیوں تک قابض رہنے کے باوجود امریکہ وہاں کی اجتماعی نفسیات کو گرفت میں نہ لا سکا۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کی بدولت تیار کیے ہتھیاروں اور اربوں ڈالر کے زیاں کے باوجود بالآخر اس کی افواج کو وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑا۔ ایران کے حوالے سے بھی معاملہ فقط حساس اداروں اور مقامات یا فیصلہ سازی کے عمل میں کلیدی شمار ہوتی شخصیات تک رسائی پر محدود نہ تھا۔ ایرانی ثقافت اور اجتماعی یادداشت کا معروضی تجزیہ بھی درکار تھا، جسے رسائی کی رونت میں نظر انداز کر دیا گیا۔ محض ایک رپورٹر ہوتے ہوئے اس کالم میں یہ عرض گزارنے کی کوشش کی تھی کہ ایران وینیزویلا نہیں ہے۔ وہاں کے حتمی فیصلہ ساز منتخب صدر اور پارلیمان نہیں بلکہ رہبر اور روحانی رہنما ہوتے ہیں۔ ایران کے روحانی رہنما مگر نصابی کتبوں میں سمجھائے آمروں سے قطعی مختلف ہوتے ہیں۔ آیت اللہ کے منصب تک پہنچنے کے لیے روحانی رہنما منتخب ہونے سے قبل علی خامنائی کو تعلیم و تربیت کے کئی مراحل سے گزرنا پڑا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد فیصلہ سازی کے لیے فی الوقت 3 شخصیات پر مشتمل ایک فیصلہ ساز کونسل تشکیل دی گئی ہے۔ ایرانی صدر کے علاوہ مذکورہ کونسل میں عدلیہ کی نمائندگی کے ساتھ مذہبی اداروں سے آیت اللہ علی رضا نامزد ہوئے ہیں۔ وہ ایران کے شہر یزد سے 11 سال کی عمر میں قم تشریف لائے تھے اور برسوں کی تعلیم و تربیت کے بعد ایک طالب علم سے آیت اللہ کے مقام تک پہنچے۔ پورے ایران میں مساجد سے منسلک مدرسوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ شاہ ایران کے دنوں میں بھی وہ حکومتی مدد کے محتاج نہیں تھے۔ بازار سے خمس کی مد میں جمع ہوئی رقوم مدرسوں کے اس جال کو معاشی خود مختاری فراہم کرتی ہیں۔ ملک بھر میں پھیلے اور مدارج کی بے شمار پرتوں پر مبنی اس نظام سے ابھرے ایک رہنما کو بزور قوت ہٹانے کے بعد بھی حتمی فیصلہ سازی کا اختیار روحانی رہنما کے جانشین کو از خود منتقل ہو جاتا ہے، اور جانشین کا انتخاب بھی آئین میں واضح طور پر بیان کیے نظام کے تحت عمل میں لایا جائے گا۔ وینیزویلا کا صدر مادورو ایک نصابی آمر تھا۔ امریکہ نے اسے بیوی سمیت اغوا کر لیا تو اس کی جگہ اس کی جماعت ہی سے ابھری نائب صدر امریکی اطاعت میں اپنے ملک کا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔ ایران کے مذہبی بندوبست میں سے ایسے جانشین کی توقع خام خیالی تھی۔ مذہبی بنیادوں پر اٹھائے ڈھانچے کے برعکس ایران کی سیاسی قیادت معاملات سنبھال سکتی تھی۔ ایسا مگر اسی صورت ممکن ہوتا اگر علی خامنائی کی شہادت کے بعد ایرانی عوام آزادی کے جذبات سے مغلوب ہوئے سڑکوں پر نکل آتے۔ ایران میں رائج حکومتی بندوبست کے شدید ترین مخالف بھی امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ جارحانہ کارروائی کے ذریعے علی خامنائی کی شہادت کے بارے میں حیران و ششدر محسوس کر رہے ہیں۔ سڑکوں پر بھاری اجتماع کی صورت فقط سوگواران نمودار ہوئے، جن میں گھریلو خواتین کی تعداد متاثر کن تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کی فضائی کارروائیوں نے معمولات زندگی معطل کر رکھے ہیں۔ علی خامنائی کی شہادت کے بعد 40 روز کے سوگ نے انہیں مزید جامد کر دیا ہے۔ ایسے حالات میں یہ ممکن ہی نہیں کہ ایران میں مذہبی، سیاسی اور عسکری قیادت پر مبنی فیصلہ کن تکون میں سے کوئی ایک شخصیت آگے بڑھ کر امریکہ اور اسرائیل سے رحم کی بھیک مانگتی نظر آئے۔ اسلامی انقلاب کے بعد طاقت کے جو بنیادی ستون تعمیر ہوئے ہیں، ان میں شخصیات نہیں ڈھانچے، جسے انگریزی میں سسٹم کہا جا سکتا ہے، کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ ڈھانچے فی الحال ایرانی عوام کے ہاتھوں مسمر ہو نہیں سکتے۔ امریکہ اور اسرائیل کو لہٰذا فضائی حملے جاری رکھنے ہوں گے۔ ان کے نتیجے میں جو تباہی اور بربادی پھیل رہی ہے وہ طویل المدتی بنیادوں پر ایرانی عوام کے دلوں میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نفرت کو مزید گہرا کرے گی۔ افغانستان اور عراق میں رجیم چینج کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ان ممالک میں روزمرہ زندگی کو روا رکھنے کے لیے اپنی افواج اتارنا پڑی تھیں۔ ان کی نگرانی میں وہاں عبوری حکومتوں کے بعد منتخب حکومتوں کا قیام بھی عمل میں آیا۔ انتخاب کی بدولت قائم ہوئے حکومتی ڈھانچے مگر امریکی افواج کے انخلاء کے بعد ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ عراق سے دور حاضر کی متشدد ترین دانش ابھری، کرد علاقوں نے کامل خود مختاری حاصل کر لی۔ افغانستان میں فقط طالبان ہی واتے بن کر لوٹے۔
ایران میں بھی فوجیں اتارے بغیر امریکہ اور اسرائیل وہاں 47 سال سے قائم حکومتی ڈھانچے سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی باعث اسرائیل کئی برسوں سے یہ سوچ رہا ہے کہ ایران کو اس کی موجودہ جغرافیائی حدود پر مشتمل متحد ملک کی صورت برقرار رہنے نہ دیا جائے۔ کرد علیحدگی پسندوں کے علاوہ بلوچستان کی جداگانہ قومی شناخت اجاگر کرنے پر بھی کام ہو رہا ہے۔ آذربائیجان کو اکسایا جا سکتا ہے کہ وہ آذری بولنے والے علاقوں کو اپنا حصہ بنا کر عظیم تر آذربائیجان کے قیام کی بابت سوچے۔ جو منصوبے بنائے گئے ہیں انہیں عملی صورت دینے کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ ایران کو لہٰذا اس کی اجتماعی یادداشت اور اس کے مذہبی اور ثقافتی بنیادوں پر قائم ہوئے ڈھانچوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کامل خلفشار و ابتراء میں سپرد کر دیا گیا ہے۔ ایران پر مسلط کیا خلفشار مگر اس ملک تک ہی محدود نہ رہا۔ ایران کے عسکری ڈھانچے اپنی قیادت کے قتل کیے جانے کے باوجود پہلے سے طے شدہ حکمت عملی کے مطابق اسرائیل اور ہمسایہ ممالک کو میزائلوں کی زد میں رکھے ہوئے ہے۔ اپنی بقا کے خدشے میں تقریباً خودکش ہوئے پوری دنیا کو معاشی بحران کی نظر کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ ان کی جانب سے اٹھائے اقدامات کا فوری اثر تیل کی قیمت میں نمایاں ہو رہا ہے۔ امریکہ تیل اور گیس کی پیداوار کے حوالے سے کسی اور ملک کا محتاج نہ ہونے کے باوجود اپنے شہریوں کو پیٹرول کا 1 گیلن اب $3 میں فراہم کرنا شروع کر دیا ہے۔ آسمان کو چھوتی تیل کی قیمت پاکستان جیسے ممالک پر مہنگائی کے جو عذاب نازل کریں گی ان کے بارے میں سوچتے ہوئے ذہن مفلوج ہو جاتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران ہی نہیں دنیا کی اکثریتی ممالک کو معاشی بحران کے الاؤ میں جھونک دیا ہے۔